وعلى آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلوات، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب دروس قرآن حکیم اور آداب معاشرت کے نام سے یہ جو ایک دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے دوسرے دن میں آج حاضر ہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے برادر گرامی حضرت علامہ غلام محی الدین قادری زیدہ مجدہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے پر نور لمحات میں، جب کہ اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، تو انہوں نے یہ خوبصورت دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے جس کا عنوان ہی آداب معاشرت ہے، کہ ہم اپنے رہن سہن کے آداب سیکھیں اور روزمرہ وہ مسائل جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں ان پہ غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کا بندوبست کریں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دروس کو منعقد کرنے والوں اور اس میں شرکت کرنے والوں ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مجھے انہوں نے یہ حکم فرمایا کہ اعتدال کے موضوع پہ بات کی جائے، اور اعتدال کے حوالے سے ویسے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے اور اس کی بہت سی جہات ہیں، لیکن اس میں سے میں صرف وہ باتیں عرض کروں گا جن کا تعلق ہمارے معاشرتی رسم و رواج کے ساتھ اور ہمارے کسٹم کے ساتھ ہے، ہمارے عرف کے ساتھ ہے۔ پاکستان 1947 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنایا گیا۔ یہ ایک اسلامی ریاست کا تصور قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیا، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا خواب دیکھا، اور اب ہم اس آزاد وطن میں سانس لیتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو کچھ رسم و روایات جو ہندوانہ تھیں وہ بھی بہت سے اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں موجود تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا اور ہم نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ نعرہ لگایا گیا اور اس پہ دیس بن گیا، تو اس کے بعد بھی اب 70 سال گزر چکے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی نام تو اللہ کا ہم لیتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، ٹوپیاں بھی ہیں، حلیے بھی مسلمانوں والے ہیں، لیکن پھر بھی جب اپنے ظاہری حلیے کو دیکھا جائے اور مسجد کے میناروں کو دیکھا جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی ملک میں سانس لے رہے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی رسومات کو دیکھا جائے اور اپنے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھا جائے، اپنے کلچر کو دیکھا جائے، تو پھر کبھی کبھی ذہن یہ بھی کہتا ہے کہ ہم 1947 سے پہلے والے دور میں ابھی تک جی رہے ہیں، اور وہ تبدیلی جو اسلام کے نام پہ لانی چاہیے تھی، تو ہم نے اسلام کے نام پہ وطن تو بنا لیا اور اسلام کے نام پہ نعرے تو لگا لیے، لیکن ہم اپنے رسم و رواج کو اسلام کے اکارڈنگ نہیں کر سکے اور اس کے مطابق نہیں کر سکے۔ کوئی کمی رہ گئی، کوئی خامیاں رہ گئیں،
اور پتہ نہیں کہاں پہ فلاز رہ گئے جن کو پورا نہ کیا جا سکا، اور اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہمارے بہت سے ایسے رسم و رواج موجود ہیں ہمارے معاشرے میں جو اسلام کی روح کے منافی ہیں۔ تو ان کو کیسے اسلامائز کرنا ہے اور ان کو کیسے مکمل طور پہ اسلام کے رنگ میں رنگنا ہے، یہ ہماری اس نسل کا کام ہے، نوجوانوں کا کام ہے، اسکالرز کا کام ہے۔ اور اگر ہم نے اس گیپ کو کور نہ کیا اور اس رسم و رواج کو اسلام کے مطابق نہ بنایا اور یہ نسل بھی گزر گئی، تو آنے والی نسلوں کے ساتھ یہ ایک ایسی زیادتی ہوگی اور ایسی محرومی ہوگی کہ شاید پھر اس کا تدارک نہ کیا جا سکے۔ میں ایک دفعہ اسلام آباد میں جو ہماری اسلامک یونیورسٹی ہے اس کی شریعہ اکیڈمی کے ہال میں موجود تھا۔ وہاں جسٹس جواد اے خواجہ جو پہلے چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے، اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے خود اس بات کو جو چیف جسٹس تھے تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے پاکستان بنایا تو پاکستان بناتے ہوئے ہمارے پاس کوئی آئین اور قانون اس وقت تیار نہیں تھا کہ جس قانون کو ایک ایکٹ کے طور پہ لاگو کر دیا جائے۔ تو قانون آزادی ہند جو 1935 کا ایکٹ تھا اسی کو موڈیفائی کر کے اسلام کے اور پاکستان کے قانون کے طور پہ لاگو کر دیا گیا تاکہ سسٹم کو چلایا جا سکے۔ تو پھر انہوں نے مولانا روم کا یہ شعر پڑھا کہ ہر بنائے کہنا کے آباداں کند، اولاں بنیاد را ویراں کند، کہ یہ تو اصول ہے کہ اگر پرانے کھنڈر کی جگہ نئی عمارت بنانی ہو تو اس کھنڈر کی دیواروں کے اوپر عمارت کھڑی نہیں کی جاتی، بلکہ پہلے اس کی بنیادوں کو کھودا جاتا ہے اور پرانی اینٹوں کو نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کی جگہ پہ نیا سٹرکچر جو ہے وہ نئے سرے سے بلڈ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے اسی قانون آزادی ہند کے اوپر اپنے قانون کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، تو پھر اس کی اسلامائزیشن کے اندر بڑی کوششیں ہوئیں جو ایک طویل موضوع ہے۔ لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے اسکالرز نے، جن میں جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری ہیں، جسٹس تقی عثمانی ہیں، دیگر بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں جہاں جہاں غیر شرعی قوانین رہ گئے تھے ان کو ختم کر کے دوبارہ سے ان کو اسلامائز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن ابھی تک ہم سودی نظام کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ اور بہت سارے ایسے نظام اور ایسے قوانین ابھی ہمارے قوانین میں موجود ہیں اور ہمارے آئین میں موجود ہیں جن کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی طور پہ ایک بات تھی جو میں نے عرض کی ہے۔ اور دوسری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن حکیم کی اس آیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے آپ کو بنا دیا امت وسط، بنا دیا، ایک درمیانی امت بنایا، ایک ایسی امت بنایا کہ جو وسط والی امت ہے، درمیانی امت ہے۔ تو اب یہ وسط کا معنی کیا ہے؟ اردو زبان میں وسط کا سیدھا سادہ معنی درمیان میں ہونا، مڈل میں ہونا۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ امت کو درمیانی امت جو کہا گیا ہے، تو درمیانی امت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ امت بالکل مڈل کے اندر آئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ امت ساری امتوں کے آخر میں آئی۔ اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتیں گزر گئیں، تو ہماری امت بھی آخری ہے، ہمارے رسول بھی آخری ہیں، ہماری کتاب بھی آخری ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، اور دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو پھر امت وسط کا معنی کیا ہے؟ درمیانی امت کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ جو ہم سادہ سا معنی کر دیتے ہیں کہ درمیان والی امت، بلکہ اس کا معنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں کیا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوساطھا، کہ معاملات میں سے سب سے بہتر معاملہ وہ ہے جو میانہ روی کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہاں اس کا معنی میانہ روی ہے، اس کا معنی اعتدال ہے، اس کا معنی توازن ہے، اس کا معنی بیلنس ہے، کہ یہ ایسی امت ہے جس کو ہر معاملے میں ایک بیلنس حکم عطا کیا گیا ہے، اس میں افراط بھی نہیں ہے، اس میں تفریط بھی نہیں ہے۔ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں فضیلۃ بین الرذیلتین، کہ یہ ایسی فضیلت ہے جو دو رذیلتوں اور دو عیبوں کے درمیان ہے،
افراط بھی ایک عیب ہے اور تفریط بھی ایک عیب ہے۔ افراط کسے کہتے ہیں؟ حد سے تجاوز کر جانا، کسی معاملے میں ایکسٹریم لائن کو کراس کر جانا، اور تفریط کہتے ہیں کہ اس کام کو انجام دینے میں کمی کرنا، پیچھے رہ جانا۔ تو یہ ایسی امت ہے جو نہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کرتی ہے اور نہ اس میں زیادتی کرتی ہے، اور افراط و تفریط کے درمیان اللہ رب العزت نے اس امت کو بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ما اختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا گیا کہ یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آسان کام کو اختیار فرمایا اور میانہ روی کو اختیار فرمایا۔ حضرت سیدہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو جہاں خواتین کی جگہ مخصوص تھی کہ انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھنی ہے، وہاں سرکار نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے، ایک حبل ہے، حبل ممدود، ایک رسی بندھی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ رسی کون سی ہے، اس کو کیوں باندھا گیا ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی 4 صاحبزادیاں ہیں جن میں بڑی صاحبزادی سیدہ زینب ہے، تو انہوں نے اپنے لیے یہ رسی باندھ رکھی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں نیند آ جائے تو وہ اپنے آپ کو اس رسی کے ساتھ جکڑ لیتی ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کے اندر اور بندگی کے اندر ان کو کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، اور وہ اس طریقے سے عبادت کرتی۔ تو سرکار نے اس رسی کو کھولنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عبادت چستی کے اندر اور جاگتے ہوئے کی جاتی ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان اس میں اپنے اوپر جبر کرے، اس کو کھول دیا جائے، اور جب طبیعت کے اندر نشاط موجود ہو اس وقت عبادت کی جائے، اور جب نشاط موجود نہ ہو آرام کیا جائے اور پھر اس کے بعد عبادت کی جائے۔ تو یہ بھی عبادت کے اندر اعتدال ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ایک رواج پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز میں حدوں کو کراس کرنے کے عادی ہو گئے اور اعتدال کی جگہ ایکسٹریمزم کے عادی ہو گئے۔ شدت پسندی ہمارے رویوں کے اندر آ گئی ہے۔ وہ شدت پسندی کیا ہے؟ وہ سیاست میں شدت پسندی ہے، وہ دولت کے کمانے میں شدت پسندی ہے، وہ عبادت کے اندر افراط و تفریط ہے۔ دولت میں تو افراط و تفریط یہ ہے کہ ہم دولت کمانے میں ہر طرح کے قوانین کو پیچھے چھوڑ کر اتنے زیادہ لوگ اس میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ بس دولت آنی چاہیے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، کسی طریقے سے بس مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، بینک بیلنس میں اضافہ ہونا چاہیے، قوانین ٹوٹتے ہیں ٹوٹیں، حلال و حرام کی باؤنڈریز کراس ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ افراط ہے۔ اور اسی طرح سیاست کے اندر نام اور شہرت کمانے کے لیے کرپشن کی جاتی ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ اسی طرح عبادت میں لوگوں کی طبیعت میں ابال آتا ہے، وہ چند دنوں کے لیے بڑی بڑی داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں اور پھر اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہر وقت تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، لیکن وہ چند دنوں کا جوش و جذبہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بعض لوگ پھر فرائض بھی چھوڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اب جی نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی۔ تو ایسی افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیا گیا، اسی کا نام اعتدال ہے۔ 3 اعرابی بدو جو ہیں، دیہات کے رہنے والے، حضور کے غلام، مدینہ پاک میں آئے، مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ مدینہ پاک میں پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو دیکھا تو حدیث کے لفظ ہیں کأنہم یتقالوہا، گویا کہ انہوں نے سرکار کی عبادت کو کم خیال کیا، یعنی امتی ہو کے اپنے نبی کی جو عبادت ہے اس کو جانچنے لگے، کہنے لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ اما انا فاصوم ولا افطر، کہ میں روزے رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا اور مسلسل روزے رکھتا چلا جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا اما انا فاصلی ولا انام، میں نماز پڑھوں گا اور میں نے سونا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا اما انا فلا اتزوج النساء، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں شادیاں نہیں کروں گا اور میں اپنے آپ کو اس شہوت سے دور رکھوں گا۔ تینوں نے اپنے اوپر یہ قسم اٹھا لی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حضور جلال میں آ گئے اور چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، اور سرکار نے فرمایا کہ جہاں یہ تو ان کی بات ہے، تو جہاں تک میرا تعلق ہے، فرمایا کہ انا انام و اصلی، میں آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نیاز بھی ادا کرتا ہوں۔
اور میں جو ہے وہ رات کو سوتا بھی ہوں اور اللہ کی بارگاہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں خواتین کے ساتھ جو شادی ہے وہ بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی معاملات جو ہیں وہ بھی سر انجام دیتا ہوں، اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزے کو افطار بھی کرتا ہوں۔ تو یہ وہ اعتدال کا درس ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب یہاں رسم و رواج کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ معاشرتی ناہمواریوں کے عنوان سے کورس ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رسم و رواج میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں افراط و تفریط پائی جاتی۔ تو سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلام نے رسم و رواج کو مکمل طور پہ منع نہیں کیا کہ ہم اپنے کسٹم کو بالکل اس کا اعتبار ہی نہ کریں اور رسم و رواج سے دور بھاگ جائیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام ہر اس رسم و رواج کو، بلکہ اگر میں یہ جملہ اس طرح کہہ دوں تو آپ نے اسے یاد رکھنا ہے کہ اسلام رسم و رواج کو یکسر نظر انداز بھی نہیں کرتا، اور رسم و رواج کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یعنی اسلام ایسا دین نہیں ہے جو کہے کہ رسم و رواج کو ماننا ہی نہیں ہے، اور یہ ایسا دین بھی نہیں ہے کہ جو کہے کہ رسم و رواج کو پورا کرنے کی وجہ سے تم نے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کر دینا، بلکہ اس کے درمیان ایک میانہ روی ہے، ایک اعتدال ہے۔ میں اس کی دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے فقہائے کرام ہیں، بنیادی طور پہ تو چار ہیں، احناف ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں اور شافعیہ ہیں، شوافع ہیں۔ یہ جو چاروں قانون ساز اسلامی ادارے ہیں، ان کے جتنے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز ہوئے ہیں، انہوں نے جب قانون سازی کی ہے اور لیجسلیشن کی ہے تو اس کے اندر جہاں قرآن کو پیش نظر رکھا، حدیث کو پیش نظر رکھا، وہاں اگر آپ پڑھیں گے لیجسلیشن کی اس اتھارٹی کو، تو انہوں نے ہر قانون کو بناتے ہوئے عرف کو پیش نظر رکھا، اور عرف رسم و رواج اور کسٹم کا نام ہے کہ ہمارا عرف کس بات کی طرف اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب شادی کی بات آتی ہے تو عورت کو کتنا حق مار دینا ہے، تو جب یہ قانون سازی کی گئی تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مہر مثل دیا جائے۔ یہ آپ علماء سے پوچھیں کہ یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ بچی کی خالہ اور بچی کی باقی بہنیں اور ان کی والدہ اور ان کے ارد گرد رہنے والی خواتین کو جتنا حق مار ملا ہے اس سے کمی بھی نہ کی جائے، اس سے زیادتی بھی نہ کی جائے، تاکہ وہی عرف معاشرے میں چلتا رہے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہ آئے جو کہے نہیں جی میں نے 5 لاکھ حق مار دینا ہے، حالانکہ اس علاقے میں جو حق مار دیا جا رہا ہے وہ 20,000 ہے، وہ 25,000 ہے، وہ 50,000 ہے، تو اس کو کراس کرتے ہوئے ایک ایسی باؤنڈری اور ایسی لائن سیٹ کر دینا کہ پھر جس تک پہنچنا لوگوں کا مشکل ہو جائے، تو اس چیز کو اسلام نے سخت ناپسند کیا۔ تو فرمایا کہ مہر مثل دیا کرو جو باقی خواتین جو ہیں ان کو مل رہا ہے، تاکہ سب کے لیے نکاح کے معاملے میں آسانی رہے۔ تو یہاں بھی اسلام نے رسم و رواج کو کنسیڈر کیا ہے اور اس کا ایکنالج کیا ہے، اس کا اعتراف کیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کو قسم کا کفارہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی قسم اٹھا لیں اور پھر آپ اس قسم کو پورا نہ کر سکیں اور توڑ ڈالیں تو پھر اس کا ایک کفارہ ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب 10 مسکینوں کو کتنا کھانا کھلانا ہے؟ تو یہ اسلام نے کہا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ اتنا کھانا کھلانا ہے جتنا ایک درمیانے لیول کا کھانا ہوتا ہے۔ اب جس بندے کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اس کا درمیانہ لیول اور ہے، اور جس کی تنخواہ 1,00,000 روپیہ ہے اس کا درمیانہ لیول اور ہے، تو پھر کیسے طے کریں گے کہ کون سا کھانا اسے کھلانا ہے؟ تو اسلام نے یہ تو کہہ دیا کہ اوسط درجے کا کھانا ہونا چاہیے، تو پھر وہ کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت امام ابو داؤد نے اس کی تشریح فرمائی اور فرمایا اس کو شرع کے سپرد نہیں کیا، اس کو عرف کے سپرد کر دیا، کہ تمہارے رسم و رواج کے اندر جس کھانے کو درمیانے لیول کا سمجھا جاتا ہے وہ ہر دور میں بدلتا رہے گا، لیکن تم جس دور میں موجود ہو تم اپنے ارد گرد کے رسم و رواج کو دیکھ کے یہ طے کرو گے کہ درمیانے درجے کا کھانا کون سا ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی رسم و رواج کو اسلام نے جو ہے وہ اس کو لیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ ابو سفیان جو پہلے اسلام دشمن تھے اور پھر آخر میں فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، تو ان کی بیوی جس کا نام ہند بن عتبہ تھا، وہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی
اور آ کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد مجھے نان اور نفقہ نہیں دیتا، مجھے مکمل پیسے نہیں دیتا، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہیں، میرے اور میرے بچوں کے لیے وہ غذا جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا اور کھانا نہیں دیتا، تو کیا میں اپنے خامد کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں؟ یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، فرمایا ہاں تم اتنا لے سکتی ہو جتنا تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، اور آگے فرمایا بالمعروف، اپنے عرف کو دیکھتے ہوئے معروف طریقے سے، یعنی جتنا نان و نفقہ جو ہے وہ تمہارے ہاں عرف کے اندر اور رسم و رواج میں رائج ہے، اتنا وہ بیوی جو ہے وہ لے سکتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ تو وہاں بھی رسم و رواج کو اسلام نے جو ہے وہ مانا ہے اور امور کو اس کے سپرد کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو معاشرتی ناہمواریاں اس کے نام پہ ہیں، وہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے نکاح کو آسان بنایا اور زنا کو مشکل بنا دیا تاکہ کوئی بندہ اس کی طرف جا نہ سکے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو آدمی اس طرح کا گناہ کرے اور بدفعلی کا ارتکاب کرے تو فرمایا ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر زمین میں گڑھا کھود کے ان کو ٹل ڈیتھ رجم کیا جائے پتھروں کے ساتھ۔ یہ اسلام نے ایک قانون اس کا دیا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اس میں نرمی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اگر تم نے 1-2 دفعہ یہ سزائیں دے دی تو پھر معاشرے سے بالکل اس جرم کا ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو زنا کو اتنا مشکل بنا دیا کہ کوئی آدمی یہ گناہ کر ہی نہ سکے اور اس کی سوچ بھی نہ آئے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو جتنی چیزیں اس برے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ناجائز استعمال ہو، چاہے وہ جو جوئے کے اڈے ہوں، چاہے وہ شراب ہو، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا جو اس کے قریب لے کے جانے والی ہیں تم ان سے بھی باز آ جاؤ، ان کو بھی حرام کر دیا تاکہ کوئی اس فعل حرام کے قریب نہ جائے۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے نکاح کو کتنا آسان بنایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ کون سا نکاح زیادہ برکت والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسرہما مؤونۃ، ایسا نکاح برکت والا ہے جس پہ خرچہ کم ہو، جس پہ زیادہ خرچہ نہ اٹھے، وہ نکاح برکت والا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف صحابہ بیٹھے تھے، صحابیات بیٹھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ بیٹھتی تھی۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک خاتون کھڑی ہوئی، لڑکی کھڑی ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح فرما دیں، کسی غلام کے ساتھ، اپنے کسی صحابی کے ساتھ میرا رشتہ طے فرما دیں۔ تو ایک صحابی غریب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خواہش ظاہر کرتا ہوں آپ ہمارا نکاح جو ہے وہ پڑھا دیں۔ اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا چیز ہے حق مار دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں اور میں کچھ دے نہیں سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز جو تم دے سکو۔ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو قرآن پاک جانتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں مجھے قرآن کی فلاں فلاں فلاں، چند سورتوں کے نام لیے، پورے قرآن کا نام بھی نہیں لیا، کہ چند سورتیں قرآن کی مجھے زبانی یاد ہیں۔ تو سرکار نے اسی مجلس میں فرمایا کہ میں تم دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتا ہوں، اور حق مار کیا ہے کہ جو قرآن تجھے آتا ہے تو اللہ کی اس بندی کو بھی سکھا دے اور تو اس کو بھی تعلیم دے دے۔ تو حضور نے قرآن کی تلاوت کو اور قرآن سکھانے کو حق مار قرار دیا اور نکاح فرما دیا۔ تو یہ تلقین کی جا رہی تھی امت کو کہ یہ نکاح عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، دیگر عبادات ہیں، اسی طرح نکاح کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا۔ النکاح من سنتی
فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے پیچھے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے عبادت قرار دیا تو عبادت تو آسان ہونی چاہیے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا، اور اس میں ایسے رسم و رواج ہم نے کھڑے کر دیے کہ باپ کا سر سفید ہو جاتا ہے اور وہ ساری زندگی رات کو اسے نیند نہیں آتی۔ ایسے باپ ہیں صرف اس لیے کہ بچی کو دینے کے لیے اس کے پاس جہیز نہیں ہے، وہ کہاں سے اتنی دولت جمع کرے، کہاں سے جہیز کی اس لسٹ اور اس ڈیمانڈ کو پورا کرے۔ وہ اسی میں ماں اور باپ جو ہیں ان کے تکیے بھیگ جاتے ہیں روتے ہوئے کہ ان کے پاس اپنی بچیوں کو رخصت کرنے کے لیے جہیز کا سامان نہیں ہوتا۔ ہم نے نکاح کو، شادی کو مشکل بنا دیا۔ اب اس میں چند چیزیں میں صرف انڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ، سب سے پہلے تو اس کی مشکل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح جب کسی کا ہو جائے اور شادی ہو جائے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ سے اپنی زوجہ کو طلاق دے دے، کوئی وجہ نہ ہو۔ حضور کی ایک حدیث ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دے۔ لیکن ہمارے ہاں اس میں کیا افراط و تفریط ہے، کیا بے اعتدالی ہے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو دن میں 100 دفعہ طلاق کا جملہ بول دیتے ہیں اور پھر شام کو وہ پھر بھاگ رہے ہوتے ہیں مفتیوں کے پاس کہ اب جناب تھوڑی سی ہمیں رخصت مل جائے، رجوع کیسے کریں، کوئی تھوڑی سی گنجائش ہمیں نکال کے دے دیں۔ ایسی وہ علماء گنجائش کہاں سے نکالیں؟ پھر وہ کسی اور مسلک کے عالم دین کی طرف بھاگتے ہیں کہ اپنے مسلک میں تو فتویٰ نہیں ملا، اب کہیں اور سے مل جائے، اور پھر فتویٰ لیتے لیتے اپنے اہل خانہ کا اور اپنا مسلک ہی تبدیل کر دیتے ہیں کہ ہمیں علماء نے آسانی نہیں دی، ہم تو وہاں جائیں گے جہاں سے ہمیں آسانی مل رہی، اور اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن ناہمواری کا آغاز کہاں سے ہوا کہ انہوں نے طلاق کو صحیح طریقے سے دیے ہی نہیں ہے کہ یہ ابغض الحلال ہے، پہلے تو دینی نہیں ہے، اور اگر دینی ہے تو پھر اس کا سنت طریقہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز میں آگے آئے گا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، وہ آپ علماء کرام سے سنیں گے کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ آپشن لینا بھی ہے تو اس کے بھی شریعت نے ایسے طریقے بتا دیے کہ اس میں ہمیں موقع دیا کہ انسان سوچے سمجھے پھر رجوع کرے، پھر اس کے پاس واپس آنے کا چانس موجود ہو، اس کے لیے کوئی یو ٹرن لینے کے لیے کوئی آپشن موجود ہو، وہ سارے موقع دیے ہیں۔ تو ایک تو یہ ناہمواری ہے کہ ہم نے اس حق کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا۔ پھر رشتے کو تلاش کرتے ہوئے بھی کچھ ناہمواریاں، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، بیٹی کا کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد اعتدال اس میں ہمیں بتائی۔ اور ہم کون سی افراط و تفریط کر رہے ہیں؟ پہلے حد اعتدال سن لیں۔ ہماری افراط و تفریط کا عالم یہ ہے، ہم کہتے ہیں رشتہ وہاں سے لینا ہے کہ بچی کے ماں باپ کروڑ پتی ہوں تو کم از کم جہیز اتنا آ جائے کہ ہمیں پھر کوئی مسئلہ، گھر میں کوئی چیز خود نہ لینی پڑے، سب کچھ ہی آ جائے۔ یا تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچی جو ہے اس کی 17ویں یا 18ویں گریڈ کی کوئی جاب اس کی وہ کر رہی ہو تاکہ ہم کھاتے رہیں گھر میں بیٹھ کے اور وہ مسئلہ بھی ہمیں نہ بن جائے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی چکر میں دنیا کے لالچ میں وہ رشتے لیٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا ملے کہ جہاں سے پیسہ ہاتھ میں آ جائے، صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بچوں کے رشتے کرتے ہوئے کتنی چیزیں دیکھنی چاہیے، تو سرکار نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، اپنی بچیوں اور بیٹوں کی شادی کرتے ہوئے 4 چیزوں کو پیش نظر رکھو۔ بولیے کتنی؟ 4 چیزیں پیش نظر رکھو، یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ وہ کون سی 4 چیزیں؟ فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ فرمایا مال بھی دیکھو کہ تمہاری مالی کنڈیشن کیا ہے اور جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہو ان کی مالی کنڈیشن کیا ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، ضرور دیکھو کہ کوئی بہت زیادہ طبقاتی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ولحسبہا، اور اپنی ذات قبیلہ بھی دیکھو اور ان کا بھی دیکھو کہ برادری کیا ہے، قبیلہ کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ولجمالہا، اور اس بچی اور اس عورت کا جمال، حسن و جمال اور خوبصورتی بھی دیکھو، یہ بھی اللہ نے تمہیں حق دیا ہے۔ تو مال بھی دیکھو، حسب و نسب بھی دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، لیکن آخر میں فرمایا ولدینہا، ایسا نہ ہو کہ باقی ساری چیزیں دیکھتے رہو، ان کی دینی کیفیت نہ دیکھو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، ان کے گھر میں دین داخل بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا،
ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے، تو دین کو پس پشت نہ ڈال دینا۔ آخر میں حضور نے ایک جملہ فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، فرمایا اگر باقی تین چیزوں میں کوئی کمی رہ بھی گئی، حسن میں، مال میں، حسب و نسب میں، وہ پوری ہو جائے گی، لیکن اگر دین میں کوئی کمی رہ گئی تو پھر تم دونوں جہانوں میں ناکام ہو جاؤ، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس لیے دینی کمی کو کبھی کمپرومائز نہ کرنا، دین کو فوقیت دی، اور ہم سب سے آخر میں دین کو رکھ دیا ہم نے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایک مسیتل کی ٹرم ایجاد ہو گئی کہ یہ بندہ تو مسیتل ہے اور ہر وقت مسجد ہی گھسا رہتا ہے، اور اس کا تو اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس ٹوپی پہنتا ہے، تو ہم اس کو منیمائز کر دیتے ہیں اور اس کو سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس کی طرف جانے کی تو ضرورت ہی نہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ترجیح دی ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے دیکھو کہ تمہاری دینی کیفیت کیا ہے اور جہاں رشتہ کر رہے ہو ان کی دینی کیفیت کیا ہے، اور اگر دین کو تم نے پریفر کیا تو باقی تینوں چیزوں کی کمی اللہ تعالیٰ خود بخود پوری فرما دے گا۔ تو یہ وہاں پہ حد اعتدال ہمیں جو ہے وہ سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شادی کے معاملے میں اسلام نے اسے کتنا آسان فرمایا، اسلام نے اتنا آسان کیا کہ 2 گواہ کافی ہیں، وہ ساتھ لے جاؤ اور وہ رشتہ ہو جائے گا۔ اگر لمبی چوڑی بارات تمہارے ساتھ نہیں ہے، بارات تو شرط ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بارات لے کے جائیں، اب دولہا والے مہمان ان کے ہوتے ہیں، یہ بھی افراط و تفریط ہے، اور وہ سارے مہمان جو ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں دلہن والوں کے گھر پر کہ اتنے لوگوں کو تم نے ضرور کھانا کھلانا۔ وہ بیچارہ کہیں سے قرض لے کر اس بارات کو انٹرٹین کرنے کا سامان کرتا ہے، اور پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ قرض اتارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے کے سب سے امیر کبیر حضور کے غلام تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کی وراثت تقسیم کرنے کے لیے کلاڑیوں کے ساتھ سونا کاٹا گیا، جو ان کا سونا تھا وہ کلاڑوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے بچوں میں تقسیم کیا گیا، اتنی دولت تھی۔ لیکن جب ان کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے بارات کے اندر صرف 5-7 بندے وہ بارات میں تھے، شادی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ نکاح ہو گیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم بھی نکاح کے اندر نہیں تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، نکاح تو کر لیا، اولم ولو بشات، یہ ان کو حضور نے فرمایا تھا کہ اب ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر لیں۔ تو ولیمے پہ جتنے بندے آپ مرضی ہیں بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، وہ آپ کی دعوت ہے جو آپ اپنے مہمانوں کی کر رہے ہیں، لیکن بارات میں دوسرے گھر پہ اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو افراط و تفریط میں اعتدال کی حدوں کو کراس کر جائے۔ یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس کی تربیت دی گئی ہے۔ اسی طرح بیوہ سے نکاح نہ کرنا اور اس کو ایک عیب بنا کے رکھ دینا، یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے کہ وہ بچی جو کسی وجہ سے اس کا گھر نہ بچ سکا، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، یا وہ مطلقہ ہو گئی، تو پھر اس کو ایک گالی بنا کے رکھ دینا، اور وہ ساری زندگی ایک گھر میں بیٹھی رہے اور اس کے ماں باپ روتے رہیں کہ اب کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ناسور ہمارے معاشرے کا بن چکا ہے جو آہستہ آہستہ ایک ٹائم بم کی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور جس سے معاشرے میں گناہ کی ریشو پھر بڑھتی ہے۔ میں اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے سامنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی فرمائی ہے، آپ کی عمر 25 سال تھی، تو کس سے شادی فرمائی؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور سے شادی ہوئی اس وقت سے پہلے ان کے 2 خاوند گزر چکے تھے، تیسری شادی ان کی حضور کے ساتھ تھی، اس سے پہلے 2 خاوند ان کے گزر چکے تھے، ایک فوت ہو گئے تھے اور ایک سے وہ ویسے رخصت ہو گئی تھی۔ تو 2 خاوند کے بعد تیسرے نمبر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کروائی، اور حضور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سرکار کے سٹیٹس میں تو کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ جیسی وفائیں حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ حضور نے نبھائی ہیں، قیامت تک کے لیے مثال قائم کر دی، اور انہوں نے بھی اپنا مال، اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر کے رکھ دی۔ اسی طرح ایک خاتون ہے جن کا نام سیدہ عاتقہ بنت زید ہے،
یہ سیدہ عاتقہ جو ہیں ان کی پہلی شادی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوئی، اور وہ ایک غزوے میں شہید ہو گئے تو یہ بیوہ ہو گئیں۔ تو ان کی دوسری شادی حضرت زید بن خطاب سے ہوئی جو حضرت عمر بن خطاب کے بڑے بھائی تھے، اور جب وہ بھی کے غزوے میں شہید ہو گئے تو ان کی تیسری شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد ان کی شادی حضرت زبیر بن العوام سے ہوئی۔ اور اب آپ حیران ہوں گے کہ حضرت زبیر بن العوام کے بعد ان کی پانچویں اور آخری شادی حضرت امام حسن مجتبی سے ہوئی۔ تو کبھی کس اسلام نے اسے معیوب نہیں سمجھا، بلکہ بیواؤں کو سہارا دینا اور ان کو اپنے عقد زواج میں لے کے آنا کہ انہیں ایک شیلٹر مل جائے، انہیں ایک چھت مل جائے اور ان کو ایک کمانے والا مل جائے تاکہ ان کی زندگی کا تحفظ ہو سکے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 شادیاں فرمائی ہیں اس پہ بڑے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے اور اپنی نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک فریش شادی کی ہے، یعنی جس میں ان کے پہلے کوئی جو ہے وہ نہیں تھی، شادی نہیں تھی، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ماریہ قبطیہ ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار کی جتنی شادیاں ہیں ان میں جو وہ خواتین تھیں وہ یا تو صحابہ شہداء جو تھی ان کی بیوہ تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو عزت بخشی اور اللہ کے حکم سے ان سے نکاح فرمایا۔ تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ملتی ہے، اس لیے اس کو بھی ہمیں حد اعتدال میں رکھنا چاہیے اور اس افراط و تفریط کو بھی معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آخر میں اسی حوالے سے 2-3 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ شادی کے مختلف ناموں سے 10 فنکشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ جی منگنی کے 3 فنکشن تو یہ ہو گئے کہ پہلے جی دولہے والے جائیں، پھر دلہن والے آئیں، پھر ایک بڑے ہوٹل میں پارٹی رکھی جائے، یہ صرف منگنی ہو رہی۔ حالانکہ منگنی کیا ہے کہ صرف آپس میں دونوں گھر مل کے ہاں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں یہ تسلیم ہے، زیادہ سے زیادہ انگوٹھی پہنا دی جائے، اس سے زیادہ اسلام میں منگنی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہم اس سے اعتدال سے نکل کے افراط و تفریط کی حدوں کو بھی ہم نے کراس کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں کا خرچہ تو بعض گھروں میں صرف منگنی پہ کر دیا جاتا ہے، اور جتنا خرچ منگنی پہ کیا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجا طور پہ اس خرچ میں 3-4 گھر بس سکتے ہیں، ان کی شادیاں ہو سکتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، ہم نے منگنی کرنی ہے، ہمارا بیٹا ایک ہی ہے، پھر پتہ نہیں موقع آئے گا نہیں آئے گا، تو منگنی کی رسم کوئی مہینوں پہ محیط کر دیا جاتا ہے۔ شہروں میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات اس نام پہ ہو رہی۔ پھر مہندی کے نام پہ طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، یہ بھی اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ بھی حد اعتدال سے کراس ہے۔ یعنی مہندی کے نام پہ گویوں کو بلانا اور ناچنے والیوں کو بلانا اور پروفیشنل گلوکاروں کو بلانا اور پھر ان پہ نوٹوں کی برسات کرنا اور اپنے دوستوں کو بلا کے ایک ہلڑ بازی کا سامان جو ہے وہ شادی کے موقع پہ کر دینا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اسلام کے نام پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور پھر مہندی کی رسومات کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں۔ اگر زیادہ ہی کسی نے کرنا ہے تو وہ مہندی کی اس رات میں وہ محفل نعت کا انعقاد کرے، محفل سماع رکھ لی جائے، اس میں نعتیہ قوالی، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح بالدفوف، کہ اپنے نکاح کا اعلان دف کے ذریعے کرو۔ اس کی اجازت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو کوئی حلال ذریعے میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی خوشی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے کرنا کہ اس پہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ صرف کر دیے جائیں، فائرنگ کی جائے اور غلط طرح کی رسومات کی جائیں، اس کی بھی اسلام نے ہمیں کوئی اجازت نہیں دی۔ پھر جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، یہ بھی یہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا افراط ہے، یعنی پوری لسٹ دے دینا، یہ حد سے تجاوز ہے، اور جہیز کو مکمل طور پہ لعنت قرار دے دینا یہ تفریط ہے۔ یہ ایکسٹریم سائیڈز ہیں دونوں۔ ایک طرف یہ کہنا کہ جہیز جو ہے یہ اتنی لسٹ ہے، یہ ہمیں چیزیں پوری کر کے دو، اے سی بھی ہونا چاہیے، گاڑی بھی ہونی چاہیے، فلاں فلاں چیز ہونی چاہیے، یہ افراط ہے۔ اور تفریط کیا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ بھائی جہیز تو مکمل طور پہ لعنت ہے، یہ کمی ہے۔
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدہ خاتون جنت کی شادی جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کی ہے، تو اس وقت سرکار دو عالم نے ضرورت کی چیزیں اپنی بیٹی کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ حدیث پاک میں موجود ہیں، کپڑے بھی عطا فرمائے، چٹائی بھی عطا فرمائی، پانی کے برتن، گھڑا، کھانے کے برتن، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی سے عطا فرما سکتے تھے وہ حضور نے دیا۔ تو جتنا کوئی باپ اپنی خوشی سے دے سکتا ہے، اور افراط و تفریط اور بہت زیادہ مبالغہ آرائی کے بجائے اس کی گنجائش موجود ہے، وہ دینا چاہیے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ چند چیزیں اس حوالے سے ذکر کی گئی۔ اسی طرح جو مہندی کا فنکشن ہے، اس میں زرق برق لباس پہنا کر اپنی بچیوں کو مووی کیمرے کے سامنے کر دینا اور پھر ان کے فوٹو کھنچوانا، اور اب تو ایک ایسی رسم و رواج آ گئی ہے کہ یہ جو فوٹو اسٹوڈیو والے ہیں ان کو لاکھوں روپیہ دے کے الگ سے ہائر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے خصوصی البم تیار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ایسے ایسے پوز بنائے جاتے ہیں کہ ایک نامحرم شخص سے اپنی بیٹیوں کو باپ، کیسی غیرت والا وہ باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو اس لباس کے اندر ان فوٹو والوں کے سامنے کر رہا ہے کہ اب اس پوز سے کھڑے ہو جائیں، یہ کیا شادی کے لیے ضروری ہے؟ یہ کیسی غلط رسومات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو افراط و تفریط کے دائرے میں آتی ہیں، اور اعتدال یہ ہے کہ با پردہ طریقے سے، جس طرح عام دنوں میں پردہ ضروری ہے اسی طرح شادی کے دنوں میں بھی پردہ ضروری ہے، اور اس بے پردگی کی اسلام نے کہیں بھی اجازت نہیں دی جو شادی بیاہ کے نام پہ کی جاتی۔ اسی طرح ولیمے کے اندر جو افراط و تفریط ہے وہ یہ ہے کہ صرف امیر لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بلانا، فلاں سیٹھ صاحب آ جائیں، فلاں راجہ صاحب آ جائیں، فلاں چودھری صاحب آ جائیں، اور ان کے کارڈ نکالنا، اور غریبوں کو بالکل پس انداز کر دینا کہ انہیں بلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمۃ یطعم الاغنیاء ویترک الفقراء، فرمایا سب سے برا کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالدار لوگوں کو کھلایا جائے اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا وہ برا کھانا ہے، وہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو اس میں کوئی اس طرح کی طبقاتی تقسیم نہ کی جائے کہ بھائی صرف ایسے لوگوں کو بلائیں گے جو پراڈو والے ہیں، جو لیموزین پہ آنے والے ہیں، جو فلاں گاڑیوں والے ہیں، تاکہ معاشرے میں ہمارا ایک سٹیٹس قائم ہو کہ جی اس کی شادی پہ تو فلاں وزیر آیا، فلاں مشیر آیا، فلاں بڑا راجہ چودھری آیا، اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے حالانکہ وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بھی افراط و تفریط کی وہ صورت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح فوتیدگی کی طرف اگر آ جائیں، یہ تو شادی کے معاملات تھے، تو اس میں دو تین چیزیں صرف مینشن کرتا ہوں جو اعتدال میں ہمیں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے جب کوئی فوت ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 حق مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو ہیں، ان میں سے ایک ہے اتباع الجنائز، کہ جنازوں میں شریک ہونا، غسل کفن میں شریک ہونا، یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے جب غسل کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں محلے کا جو مولوی ہے وہ غسل دے گا، اور اگر کوئی بی بی ہے تو وہ جو ایک مائی کوئی غسل والی رکھی ہے صرف وہی غسل دے، اور دوسرا کوئی قریب ہی نہیں جاتا، یا صرف 2-4 عورتیں اور چلی گئیں۔ اس میں افضل یہ ہے کہ اگر باپ ہے بیٹا غسل میں شریک ہو، وہ خود آگے بڑھے۔ اگر بیٹا ہے تو باپ اس کے غسل میں شریک ہو، اگر ماں ہے تو بیٹی شریک ہو، اور اس کے اپنے رشتہ دار اس کے اندر شریک ہوں، ان کو طریقہ آنا چاہیے، ان کو یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ غسل دینے کا معاملہ آئے اور وہ پروفیشنلز کو دیکھتا رہے۔ اس کا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب بیٹے کے ہاتھ خود اپنے باپ کو لگیں گے تو نرمی سے لگیں گے، احترام سے لگیں گے، بڑے اچھے طریقے سے وہ غسل دے گا۔ اور اگر کوئی پروفیشنل ہوگا، اسے جلدی ہوگی، میں نے کہیں اور بھی جانا ہے، اور وہ جلدی جلدی غسل دے گا، اس میں وہ احتیاط ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا جو اپنے لوگ رکھیں گے، اور اس میں اجر بھی زیادہ ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہمیں یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو بھائی جان قبلہ کو یہ گزارش بھی کروں گا کہ کبھی انہوں نے کیا بھی ہوگا، ہمیں یہاں پہ میت کو غسل دینے کی پریکٹیکل ورکشاپ کرنی چاہیے کہ کیسے اس کو دینا ہے، اس کو کفن کتنے کپڑوں میں دینا ہے، اس کے پورا پریکٹیکل کر کے ہمیں اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ یہ وقت تو ہر کسی پہ آنا ہے۔
اور ہر کسی نے اس لمحے سے گزرنا ہے جب ایسا وقت ہمارے اوپر بن جائے تو ہم اجنبی بن کے نہ کھڑے ہوں بلکہ اس پورے پروسیس میں خود حصہ لے رہے ہیں۔ اب اس کا اجر کیا؟ یہ ایک حدیث میں نے لکھی آپ کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل وکفن وتحنط وحمل وصلی علیہ، جس نے یہ 5 کام کیے۔ کون سے؟ من غسل، جس نے میت کو غسل دیا، وکفن اور کفن پہنایا، وتحنط اور اس کو حنوط یعنی وہ جو خوشبو لگائی جاتی ہے اور بیری کے پتے اور وہ سارا، اس کو تحنط اور حنوط کہتے ہیں، اور اس کو خوشبو لگائی، غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، وحمل اور میت کو اپنا کندھا دیا، وصلی علیہ اور پھر اس کا جنازہ پڑھا۔ فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اسے پیور کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ایک جنازے میں اگر یہ 5 کام کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے تو کتنی بڑی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی کو نصیب ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد ایک افراط و تفریط یہ ہے کہ غسل میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہیں، وہ صابن ہے، وہ تولیے ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں یہ پھینک دی جائیں، ان سے غسل دیا گیا ہے۔ یہ بھی افراط و تفریط کے زمرے میں آتا ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے نے اسے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پھینک دیا جائے؟ آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خود استعمال نہیں کرنا چاہتے تو کسی کو دے سکتے ہیں، کوئی شریعت نے اس کے اندر پابندی نہیں لگائی۔ کوئی غریب ہے وہ کیوں یہ ساری چیزیں پھینکے؟ وہ چاہے تو خود استعمال گھر میں کرے، چاہے کسی کو دے دے، شریعت مطہرہ نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میت والی چارپائی استعمال نہیں کرتے، اس کے کپڑے استعمال نہیں کرتے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بالیاں اس کے کانوں سے اترتی ہیں اسے نہیں پھینکتے، وہ رکھ لیتے ہیں، اس کا زیور بھی رکھ لیتے ہیں، اس کی جیب سے جو پیسے نکلیں انہیں تو کچھ نہیں ہوتا، وہ یوز کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیوں مس یوز کی جاتی؟ یہ بھی تو اللہ رب العزت کی عطا کردہ چیزیں ہیں، اس بندے کے پاس تھیں۔ چلیں ایک چیز ہے کہ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا کیونکہ اسے اتارنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کی اجازت دی گئی تھی کہ اگر آرام سے اتارا نہیں جا سکتا تو اسے ایسے کاٹ لیا جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ تو ہر چیز جو ہے وہ استعمال میں لائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ خود استعمال نہیں کرنا چاہتے کسی اور کے استعمال میں آ جائے اس کو ضائع کرنے کا بالکل بھی حکم نہیں دیا گیا۔ جنازہ پڑھانے میں آ جائیں تو افراط و تفریط کیا ہے؟ جنازہ پڑھانے کا پہلا حق شریعت نے بیٹے کو دیا ہے، اور جو بالکل جو ہے وہ حقیقی رشتہ دار ہے اس کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے جب امام مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے بھائی ورثاء سے اجازت لیتا ہوں، وہ اجازت دیں تو پھر میں نکاح پڑھاؤں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وارث کو خود آگے آنا چاہیے اور وہ خود جنازہ پڑھائے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کنڈیشن یہ ہے کہ وارث ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ وہ باپ جو ہے اس کی بخشش کیسے ہوگی جس نے بچوں کو آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعلیم تو دلوا دی لیکن 10 منٹ نکال کے اسے نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہ کروا سکا، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ بھی حد اعتدال ہے کہ ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں خود جو ہے وہ محنت کر کے ان کو یہ دعائیں یاد کروا دینی چاہیے اور ان کو یہ سارا طریقہ بتا دینا چاہیے۔ آخری بات، یہ جو کل چیلم 10واں اور پھر جمراتیں ہیں اور سارے معاملات ہیں، اس میں افراط بھی ہے تفریط بھی ہے۔ افراط اس میں یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پہ بدعت کہہ کے لوگ گزر جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کے اوپر تو بدعت بدعت کہتے رہتے ہیں، جب اپنی باری آتی ہے تو سب کچھ کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اس کو مکمل بدعت کہنا یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، اور کہیں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے دعا ہی نہ کی جائے، اس کے لیے لوگ جمع ہو کے قرآن نہ پڑھیں، اس کے لیے ایصال ثواب نہ کیا جائے۔ یہ ایسا تصور ہے جو خلاف اسلام ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں انبار لگا دوں الحمدللہ دلائل کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے ایصال ثواب کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا، تو اس کے جائز طریقے موجود ہیں، کو کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں تفریط یہ ہے، یہ تو افراط ہے نا، یہ بھی ایک ایکسٹریم سائیڈ ہے، اور دوسری ایکسٹریم سائیڈ یہ ہے کہ کل اور چیلم کو اتنا خرچہ کر دینا کہ 10 ڈشیں کل پہ پکی ہوئی ہیں اور چیلم پہ پکی ہوئی ہیں اور مرغن کھانے کھلائے جا رہے ہیں،
اور جس بندے کا کوئی بندہ رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، ایک تو اس کا پیارا چلا گیا اور دوسرا وہ قرضہ لے کے مہمانوں کو کھانے کھلا رہا ہے، اس کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ جو بعض لوگ اپنے مال و دولت دکھانے کے لیے لگژری قسم کا کھانا دیتے ہیں اور ٹینٹ لگا دیتے ہیں اور دیگیں پکا دیتے ہیں، یہ بھی حد اعتدال سے تجاوز ہے۔ اس میں اعتدال یہی ہے کہ ایک مناسب طریقے سے جو مہمان آئے ہیں، بھائی دور سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، ان کو تو کھانا دینا ہے۔ مقامی لوگ سارے دعا کر کے اٹھ جائیں، اپنے گھروں کو چلے جائیں، جو مہمان آئے ہیں وہ جو کھانا گھر میں پکتا ہے اسی طرح کا کھانا انہیں کھلا دیا جائے، اور اس میں بھی کسی طرح کی افراط و تفریط سے بچتے ہوئے ان سارے معاملات کو سر انجام دیا جائے۔ پھر ایصال ثواب جو ہے اس کی بھی ہم نے ATM مشینیں بنا لی، جی بھائی اتنے 100 قرآن فلاں جگہ سے آ گئے، 50 قرآن فلاں نے دے دیے، 1 لاکھ اس نے دے دیا، اور خود گھر میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھا گیا۔ یہ تو جیسے ATM مشین سے پیسے نکالے جاتے ہیں، فلاں مدرسے سے 100 ختم آ گئے، فلاں سے 50 آ گئے۔ وہ جو مدرسوں والے پڑھتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمارا ایک کلچر ایسا بن گیا، وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور ایسے تیز زبان چلتی جا رہی ہے، اور انہیں بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ کھانا کب آئے گا ہمیں ملے تاکہ ہم اپنے گھروں کو جائیں۔ تو ان بچوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، آپ ویسے کھلا دیا کریں بلا کے۔ وہ بچے جو مدرسے کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، آپ انہیں گھر بلا کے کھانا کھلائیں گے، اطعام الطعام، انہیں کھانا کھلانے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ انہیں کہیں بیٹا آپ ایک سورت پڑھ دیں، آپ 2 رکوع پڑھ دیں، لیکن وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، بس وہ ٹھیک، اور کوشش کریں کہ خود اپنے جانے والوں کے لیے ختم قرآن کریں، چند سپارے ہی پڑھیں، خود ضرور پڑھیں، گھر میں پڑھا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے ختم اکٹھے کر لیے جائیں اور خود اس میں بالکل نہ پڑھا جائے، تو یہ بھی افراط و تفریط کی ایک صورت ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ پھر باتیں اور بہت ساری ہیں وراثت کے حوالے سے جو افراط و تفریط ہے، کہ بیٹی اور بہن کو کہا جاتا ہے نہیں ہم نے اس کو جہیز بڑا دے دیا تھا اور ہم نے سارا خرچہ وہاں پہ کر لیا تھا، اس لیے اب اس کو وراثت سے حق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی جو تم نے جہیز دیا وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ تم نے اپنی مرضی کی، اور یہ جو اس کا حق وراثت میں بنتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے۔ بولیے اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے 4 پارے میں 7 مسلسل آیات کے اندر ایک ایک بندے کا حصہ بیان کیا، اور بیٹیوں کے حصے کو اکائی بنا دیا۔ اکائی سے مراد یہ ہے ایک اکائی، دہائی، پھر سینکڑا جیسے ہم کہتے ہیں، تو اکائی سے تو عدد شروع ہوتا ہے، اگر اکائی نہ ہو تو دہائی بھی نہیں ہوتی، اور دہائی نہ ہو تو پھر ہزارواں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اکائی بنا دیا بیٹی کے حصے کو، فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ایک مرد کو اتنا ملے گا جتنا 2 بیٹیوں کا حق ہے۔ تو بیٹی کے حصے کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا کہ اس کے ذریعے تم نے مردوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ تو اگر ہم اس سٹینڈرڈ کو ہی نکال دیں گے اور بچیوں کے حصے کو نکال دیں گے، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور زوجہ کا فلاں حصہ ہے، اور بہن کا فلاں حصہ ہے، بیٹی کا فلاں حصہ ہے۔ اسلام نے تو نام لے لے کے بچیوں، ماؤں اور بہنوں کے حصے دیے ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر ہی ان کے یہ حصے دینے کا اہتمام کر دینا، اس سے بھی انسان آسودہ حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرتی رسم و رواج میں جو ناہمواریاں تھیں، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو ایڈریس کیا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں میں وہی اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں تلقین کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔